عزاداران امام، یہ 40 کا عشرہ ہے جو آج سے شروع ہوگا اور چہلم تک چلے گا انشاءاللہ 10 دن. لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، اسی پہ پورے 10 مجلسیں ہوئیں گی کہ ہم اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو، بڑا اچھا یہ سلوگن ہے، یہ بڑا اچھا نعرہ ہے. یہ سلوگن بہت زمانے سے چل رہا، انڈیا میں ہر گھر پہ سٹیکرز لگے ہوئے. میں چاہتا کہ اٹلانٹا میں بھی اب آ جائیں انشاءاللہ. اپنے اپنے ڈیری کوئنز میں لگوا لیں، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. ٹاپک انٹرسٹنگ ہے یہ بہت، انشاءاللہ جب آگے بڑھے گی تو آپ کو احساس ہوگا. میں نے ابھی ایک سلوات پڑھے محمد والے یہ اتنا بڑا سلوگن ہے لیو لائک علی ڈائی لائک حسین کہ پوری لائف جو ہے یہ دو ناموں کے بیچ میں. اس میں ٹوٹل میسیجز ہیں کہ مولا کی زندگی جو لائف علی ابن ابی طالب نے گزاری وہ کیسی تھی، اس مولا کی زندگی کو اپنی لائف میں ہم کیسا اٹلانٹا میں امپلیمنٹ کریں. ڈائی لائک حسین جو سیکریفائز مظلوم امام نے دیا تھا، آج 2012 میں ہم کیا سیکریفائز کر رہے ہیں. یہ میسیجز ہوں گے، پیغامات ہوں گے. اس میں میں ہسٹری بھی پیش کروں گا کافی کہ ریئل وہ لوگ کون ہیں جو آج کے زمانے میں، آج کوئی یہ نہیں کہے گا یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ مولا علی کی لائف پہ ہم اپنی لائف کو گزاریں، یا امام حسین نے جیسا سیکریفائز دیا ہم کیسے سیکریفائز کریں. ایسا نہیں ہے دوستو. ہماری 1400 ایئرز کی ہسٹری ہے. 1400 ایئرز میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی مولا کی لائف پہ اپنی لائف کو گزار رہا تھا. کوئی پیریڈ ایسا نہیں گزرا کہ جس نے سیکریفائز دیا کربلا کے بعد حسین ابن علی کے ساتھ. میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ 61 ہجری میں واقع کربلا کی جو آج ہم یاد کر رہے ہیں، 61 ہجری عاشورے کے بعد سے لے کے 2012 آج تک کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسا سیکریفائز کیا، اپنی زندگی کو ڈیووٹ کیا کربلا کے لیے. اور یہ ہر شیعہ کی ریسپانسبلٹی ہے، لڑکی ہو لڑکا ہو، اس لیے کہ اس مجالس میں ان 10 دن میں عورتوں کے لیے بھی بہت پیغامات ہیں کہ ایک لڑکی کیسے زندگی گزارے، گھر میں کیسے گزارے، گھر کے باہر کیسے گزارے. اور آج 2012 میں ایک لڑکی سیکریفائز کیسے کرے. اس لیے کہ یہ جو پیریڈ، جس پیریڈ سے ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں دوستو، ایک ایک دن جو گزر رہا ہے، سپینڈ ہو رہا ہے، ہم ایک ڈیزاسٹر کی طرف جاتے جا رہے ہیں. اب دنیا سے پیس ٹوٹل ختم ہو گیا، اب دنیا میں سکون نہیں آئے گا. ہم کو پریپیئر کرنا ہے اس کربلا کے لیے. اس لیے کہ یہ جو ہے لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، یہ اس سلوگن کا، اس نعرے کا جواب ہے جو مظلوم کربلا نے روز عاشور کربلا میں کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے. تو یہ کال ہے، اس آنسر ہے اس کال کا جو مظلوم امام نے دیا تھا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. حسین نے کب کہا؟ عاشورے کے دن صبح میں کہا، ارلی ان دا مارننگ؟ نو. آفٹرنون میں کہا؟ نہیں. جب خاندان والے، فیملی ممبر زندہ تھے جب امام نے کہا کہ who is going to help me؟ نہیں، امام نے جب نہیں کہا. مولا عباس تھے جب کہا؟ نہیں. پوری فیملی ختم ہو گئی، ٹوٹل کربلا میں سب شہید ہو گئے. آپ جانتے ہیں لاسٹ مومنٹ پہ آ کے، آپ جانتے ہیں مظلوم امام کے کیمپ میں کوئی بھی نہیں تھا. He was all alone. صرف چوتھے امام ہیں جو بیمار، ان پہ جنگ ساکت، کوئی بڑا آدمی نہیں. ایسے وقت میں آ کے حسین کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو آج میری مدد کرے. امام نے یوں ہی نہیں کہا،
امام کا ایک ایک جملہ میسیج ہے، پیغام ہے. مظلوم امام اس وقت کا امام زمانہ تھے، اس وقت کا اللہ کی حجت تھی. تو یہ اتنی امپورٹنٹ کال تھی امام کی، 2012 کے شیعوں کے لیے بھی ہے اور اس دور کے شیعوں کے لیے بھی تھے. اور کمنگ جو جنریشن ہے جس کی آپ کو تیاری کرنا ہے، ان کے لیے بھی امام کی وہ کال ہے کہ کون ہے جو میری مدد کرے. تو ڈائی لائک حسین. اب ہر شخص، ہر شیعہ، ہر شہر کا آدمی، وہ احمد آباد کا ہو، بامبے کا ہو، کسی شہر کا ہونے دو، اس کی ریسپانسبلٹی ہے. وہ اٹلانٹا میں رہتا، آج مجھے پتا ہے اس لیے زیادہ ہے کہ آج چھٹی تھی سب کو. نہیں، آئی ڈونٹ نو کل کتنے رہیں گے. اور ایک چیز یاد رکھے، گھر بیٹھ کے مجلس مت سنو. گھر جو ثواب جو فرش ازا کا ہے نا، اب دور ہے ٹھیک ہے، لیکن یہاں قریب میں اگر ہے 30 35 40 میں، یہ 40 کا اشرا ہے، یہ سوچ لو. بالکل. اللہم صلی علی محمد. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے انٹرنیٹ بہت اچھی چیز ہے. ہم ذاکرین، ہمارے لیے تو بہت مشکل چیز ہے. یہ سب سنے ہوئے ہیں، کیا پڑھ رہے؟ لبیک یا حسین پورا اٹلانٹا سنا ہوا ہے. اور یہ لیو لائک علی بھی میں نے گلستان میں پڑھی، لیکن یہ ٹاپک اتنی بڑی ہے کہ اس میں کئی پہلو نکل سکتے. بامبے میں ابھی جو میرا سیکنڈ اشرا تھا گلستان ہند کا، تو ایک فائدہ ہو گیا میرے کو پھر. تو لیکن ٹاپک بہت واسٹ ٹاپک. انشاءاللہ یو ول انجوائے. انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی نا، آج تو فرسٹ مجلس ہے، انٹروڈکشن ہے. کل سے میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، آپ کو وہ دعائیں بھی دوں گا کہ جو لیو لائک علی کے ساتھ دعائیں. بلیو می، یہ 9-10 دن جو اٹلانٹا کا میرا یہ اشرا ہے نا، اس جعفریہ امام بارگاہ کا، اس میں آپ دیکھنا کہ اگر آپ تھوڑی سی میری بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا ٹرائی کریں گے، تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں گے نا، یو ول سی دا رزلٹ. 10 دن کے اندر یوتھ جو ہے نا اٹلانٹا کا، وہ اپنے رزلٹ کو دیکھے گا کہ یہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ ہم اپنی لائف کو مولا علی کی لائف پہ گزاریں اور مظلوم امام کا جو سیکریفائز ہے نا وہ سیکریفائز دے. آپ کو اندازہ ہے کہ وہ سیکریفائز کے لیے اگر انسان آگے بڑھے تو انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے. امیجن نہیں کر سکتے کہ حسین ابن علی آپ کو کہاں لے کے جائے گا. تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. دین یو ول سی دا ریزلٹ کہ ریزلٹ کیا آئے گا انشاءاللہ. جتنے پرابلمز، لوکل پرابلمز ہیں، باہر کے پرابلمز ہیں، لائف میں جتنے گھروں کے مسئلے ہیں، ہر چیز دور ہو سکتی اگر انسان اپنے گھر کے دروازے کے اوپر، یہ میں بات کہہ رہا، کل پرسوں سننا، آپ گھر کے اوپر یہ سٹیکر لگا دو کہ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین. وین یو انٹر یور ہاؤس، جب گھر میں انٹر ہو تو انٹر ہونے سے پہلے آپ کہو لیو لائک علی، تو تصور میں علی رہے گا، ڈائی لائک حسین تصور میں ڈائی لائک حسین رہے گا. گھر میں جتنی دیر رہو گے یہ تصور رہے گا، یہ امیجن کرو گے کہ میں مولا کی زندگی میں گھر میں رہنا ہے، حسین جو جیسے گھر میں رہنا چاہتا ہے میں ویسا رہوں گا. تو آپ امیجن کریں ایسے گھروں میں برکت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہو. جب باہر نکلو پڑھ کے نکلو، ڈیری کوئن جاؤ، ڈیری کوئن کے اوپر لکھو، تو بزنس کرو گے وہ جیسا علی چاہتا ہے. جتنی دیر تم سپینڈ کرو گے اپنی لائف کو تصور میں لیو لائک علی ڈائی لائک حسین رہے گا. کلین لائف ہو جائے گی، انسان پائس ہو جائے گا. یہ بچوں کو بتانا ہے. اب اٹس ریئلی ہائی ٹائم نا. دنیا بہت بدل گئی اور بدلتی جائے گی. اگر آج بھی ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، اس لائف کے اوپر نہیں آتے جو میرے مولا علی کی زندگی تھی، کوئی یہ مت کہے کہ یہ امپاسبل ہے 2012-13 میں. نو، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. کیا مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ 2012 بھی آنے والا ہے؟ کیا امام حسین کو نہیں معلوم تھا؟ کوئی امپاسبل نہیں ہے. ہر آدمی زندگی گزار سکتا ہے. آپ کا کام ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے، بس منزل تک علی پہنچائے گا آپ کو. ایک سٹیپ انیشیٹو
تھوڑا ٹرائی تو کرو, تھوڑا سٹارٹ تو کرو, تھوڑا سا چینج تو کرو. اگر ہم یہ سوچ کے مائنڈ کو اس طرح پریپیئر کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم کو تو ایسی گزارنا جیسا یہاں دنیا چاہتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بالکل کاسموپولیٹن سٹی ہے, یہاں کیسے گزار سکتے؟ میں نے کہا مولا علی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی کاسموپولیٹن سٹی بھی آنے والی ہے. بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں مولا یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم کیسا زندگی گزارے. نو, میں آج بتاؤں گا آپ کو کچھ واقعات کہ آج کے دور میں بھی لوگوں نے کیسے گزارا. آغا بہجت نہیں تھے, 4 سال پرانی بات ہے نا, کیسا گزاری انہوں نے زندگی. تھوڑا 10 دن میں آپ میرا تھوڑا ہیلپ کریں, آپ یقین کریں سامنے سے آپ کے پردے ہٹ جائیں گے, دیوار کے پیچھے کیا ہے دیکھنے لگیں گے آپ, سامنے سے ایسے حجابات ہٹتے ہیں. اگر انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو پائس کر لینا, پردے ہٹ جائیں گے آپ کے سامنے سے. تھوڑا سا لائف کو چینج کرنے کی کوشش کرو نا, اس پیٹرن پہ زندگی کو گزارو جس پیٹرن پہ مولا علی آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. اس سٹائل پہ زندگی گزارو کہ سب سے پہلے کہ مولا آپ کو دیکھنا کیا چاہتا ہے. سیکریفائس کے جذبے کو پیدا کرو. اس جذبہ اگر شیعہ میں نہیں ہے نا تو پھر وہ شیعہ نہیں ہے. بلیو می, وہ شیعہ نہیں ہے جس کے بعد یہ جذبہ نہیں ہے. پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیں, اگر یہی پرابلم تو تھا, اگر یہ سیکریفائس کا جذبہ نہیں ہوتا, اگر اس وقت ہوتا لوگوں میں تو کبھی فاطمہ کا دروازہ جلتا نہیں تھا, کبھی مولا علی کا حق چھینا نہیں جاتا. میں اگزامپل دوں, خدا نہ خواستہ اٹلانٹا میں کوئی بول دے کہ جعفریہ سینٹر کو ہم جلانے والے, تو لوگ گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں گے, ڈیری کوئنز کھول کے بیٹھ جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی بولے کہ ہم یہ سینٹر کو جلا دیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ آفیسز بند کریں گے. آج کے دور کی بات کر رہا میں, بزنسز بند کریں گے, آ کے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے پہلے ہم کو جلاؤ پھر امام بارگاہ جلانا. کوئی شیعہ ہوگا, کوئی شیعہ گھروں میں بیٹھے گا, عورت باہر آ جائے گی لیکن حجاب کے ساتھ آئے گی. ہاں, حجاب پہ بھی بولنا ہے. مجھے پتا ہے یہاں پہ بڑا چینج آ گیا ماشاءاللہ. یہاں اٹلانٹا کی اور مومن جماعت میں تو کوئی پردہ سبھی کرتے, کوئی نہیں کرنے والا تو ہے ہی نہیں. اب پورا حجاب ہے بھائی یہاں پہ. تو کوئی آئے گا گھر میں بیٹھے گا. زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لعن اللہ امۃ ظلمت کا لعن اللہ امۃ سمیت بذالک فرضیت بے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ وارثہ میں پڑھتے ہو نا, اس پہ لعنت جس نے قتل کیا, اس پہ لعنت جس نے ظلم کیا, اس پہ لعنت جو سن کے خاموش بیٹھ گیا. یہ میں کہہ رہا, یہ معصوم امام کہہ رہا. سمیت بذالک فرضیت بے, اتنا سخت جملہ ہے امام کا. کوئی گھروں میں بیٹھے گا؟ کوئی نہیں بیٹھے گا. کیا ہوا تھا 61 ہجری 11 ہجری کو؟ کوئی شیعہ نہیں تھا, کوئی علی کا چاہنے والا صحیح نہیں تھا, کوئی امام کا صحیح چاہنے والا نہیں تھا. گھروں میں بیٹھ گئے, علی کا دروازہ جل گیا, مولا کے گلے میں رومال پڑ گئی, علی کا حق چھین لیا گیا. ویسے شیعہ مت بنو. یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. سب سے پہلے سیلفشنس کو نکالو, خود غرضی کو نکالو. اسلام سیلفشنس کا مذہب نہیں ہے. یہ مت بولو کہ کوئی مومن آگے بڑھ رہا تو یہ مت بولو یار وہ کیسے آگے بڑھ رہا, 2 سے 3 ڈیری کوئن ہو گئے, کیسے ہو گئے اس کے پاس, بڑے گھر میں آ گیا, کیسے آ گیا. فوراً دیکھو جب 1 سے 3 سے 4 ڈیری کوئن بن گئی کسی کی, دعا کرو پروردگار 5 بنا دے. آپ بولیں گے میں اپنے لیے دعا نہ کروں, اس کے لیے کروں. اپنے لیے تو کرو ہی مت, دعا یہ کرو مالک اس کو اور 4 سے 5 کر دے, 5 سے 6 کر دے. کسی کو بڑے ڈائمنڈز میں دیکھ کے دوسری عورت دعا کرے یار اس کو اور ڈائمنڈز مل جائے. اس لیے کہ جتنی تم دوسروں کے لیے کرتے جاؤ گے اللہ تم کو دیتا جائے گا. اگر تم یہ کہتے جاؤ گے کہ یار سب کو دے, مجھے دے اور کسی کو نہ دے, تو پہلے تمہارا رکے گا رزق. تو کوشش یہ کرو کہ پہلے ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہو. سیلفشنس کو چھوڑو. یہ خود غرضی جب تک ہماری کمیونٹی میں سے, ہماری جماعت میں سے, ہمارے قوم میں سے, ہمارے ریلیجن میں سے ختم نہیں ہوگی, یاد رکھو دوستو, یہ سیکریفائس کا جذبہ آ ہی نہیں سکتا.
باواز بلند صلوات پڑھ لیں. سب سے بڑے لیو لائک علی، لیو لائک علی. یہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیشہ کہ مجھے میرے مولا کی زندگی پہ چلنا ہے. اور جب انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے نا، آپ کیا سمجھ رہے، سلمان کیا مکے کا شیعہ تھا؟ چند مہینے چند سال گزارتا ہے علی کے ساتھ، فیو ایئرس، منیت کی منزل پہ پہنچ گیا. میسم بوزر، وہ سیکریفائس کو پیدا کرو جو ان لوگوں میں تھا. سب سے پہلے آج کے دور میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ رزق حلال لینا ہے. سو ڈیفیکلٹ. رزق حلال، رزق حلال. دوستو جب تک رزق حلال زبان پہ نہیں آئے گا اس وقت تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا ڈائی لائک حسین کا. یہ مجھے بہت امپورٹنٹ میسج دینا تھا کہ رزق حلال کی طرف کو. میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کسی کا رزق حلال نہیں ہے، سب کا رزق حلال ہے، لیکن فیوچر میں اپنے بچوں کو بتاؤ. اس لیے کہ کہا گیا مولانا، میں شہر کا نام نہیں لیتا، اسی امریکہ میں کہا مولانا اتنی دور ہے کون جائے، کھا لو نا، کیا فرق پڑتا، ایک دفعہ کھا لینے میں کیا فرق پڑا. ایک دفعہ کا نہیں ہے، ایک دفعہ تو شیطان سٹارٹ کرا رہا. جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے نا وہ تو سٹارٹ کرا رہا. اس کے بعد پھر فرینڈشپ اور آگے بڑھے گی، بڑھتے رہے گی. بندہ اتنا کلوز ہو جائے گا پھر وہ حلال رزق آئے گا تو بھی کہے گا نہیں یہ اس میں مزہ نہیں ہے، اس میں مزہ ہے. سب سے پہلے رزق حلال کے لیے بچوں کو بتاؤ رزق حلال کھانا ہے. تم ایک رزق حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو ڈائی لائک حسین کا وہ جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر جو انسان جاتا ہے اس کے لیے تو ایک بلیسنگ ہے دوستو، ایک رحمت ہے دوستو. اس جذبے کو، قربانی کے جذبے کو، اس کو پیدا کرو. جب انسان کے پاس یہ جذبہ، یہ فیلنگز پیدا ہوتے، آپ کیا سمجھ رہے کہ آج کے دور میں عراق میں جتنی شیعت ہے عورتوں میں 70%، یہ آئی کیسا 69 میں ایک لیڈی بنت الہدا سید باخر صدر کی بہن، جس کو صدام نے ڈائریکٹ گولی مار کے شہید، یہ وہ لیڈی ہے. میں اپنی عورتوں سے، میری ماں بہنوں سے کہہ رہا کہ اٹلانٹا میں صرف اپنے لیے مت دیکھو، محرم ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. اس لیے کہ سیکریفائس 4 سال کی سکینہ نے بھی دی، شہزادی زینب کا بھی سیکریفائس ہے، ہر بیوی کا سیکریفائس ہے. تو آج ہماری عورت کتنا سیکریفائس کر رہی. آج کا ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ باہر جا کر آپ پروٹیسٹ کرو، آج کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کی سراؤنڈنگز کو صحیح کر لو. گھر کی سراؤنڈنگز کو صحیح کر لو، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اٹلانٹا میں مثال دے رہا، اٹلانٹا پڑھ رہا اس لیے اٹلانٹا کہہ رہا، کوئی مجھے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے. ہر عورت گھر کی سراؤنڈنگز کو صحیح کرے گی، ہر گھر کو وہ صحیح کرے گی تو پھر کوئی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پورا ماحول، پورا معاشرہ، پورا سماج، پورا ایریا ویسا ہوگا جیسا بی بی زینب چاہتی ہے. ہر گھر کی سراؤنڈنگ صحیح ہونا ہے. سراؤنڈنگز کیسے؟ دیواروں سے نہیں ہے. سراؤنڈنگز یہ نہیں کہ خوبصورت گھر ہو، سراؤنڈنگز میں یہ چیک کرو کہ اندر ہو کیا رہا ہے. مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا، ریلیجس طور پر بالکل سب جا کر پہلے اذان دیتے، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت. کتنا ہی ماڈرن شیعہ ہونے دو. میں نے کچھ کتنا ہی ماڈرن ہو جو اسلام کو مانتا نہیں، مجلس میں آتا نہیں، کچھ نہیں کرتا، لیکن بچہ پیدا ہوا اس لیے کہ 2 وقت اسلام یاد آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا جب کوئی مرتا ہے. اس وقت مولانا بھی یاد آتے، جماعت خانہ بھی یاد آتا، جعفریہ بھی یاد آتا.
اس کا ادروائز تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بچہ پیدا ہوا فوراً پہنچ گیا, ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت دے دی, سکون میں آ گیا, یار اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. ماں بھی بہت خوش کہ یار اذان ہو گئی میرے بیٹے کو. 2 دن کے بعد ہاسپٹل سے ماں گھر میں آئی. گھر آتے ہی اس کا ویلکم کیسے ہو رہا ہے؟ خوبصورت آوازوں سے. مجھے نہیں معلوم کیا آوازیں ہیں, آپ لوگ بہتر سمجھتے. اب اذان اور اقامت کا فائدہ کیا ہوا؟ بچہ کیا سن رہا گھر آ کے, لڑکی کیا سن رہی گھر آ کے. اگر وہ آوازیں تم اگر گھر میں بند نہیں کرو گے اور اذان اقامت دے دیں, آب زمزم پی لے, فائدہ کیا ہے؟ بچہ کیا سن رہا؟ یہی بچہ آگے بڑھ کر بگڑ. دوستو آپ کو یقین کرے میری بات پہ, میں بتاؤں گا انشاءاللہ آج کل پرسوں کہ جو حالات اس وقت آپ کے ملک کے ہیں نا, آپ کی دوسری سٹیز کی جو حالات ہیں, بلیو می میری بات ممبر سے بول رہا ہوں. اس وقت جو پورا ہمارا جس حالت میں نا, لٹرلی شیعت, پوری دنیا کی شیعت ایک نیل کے اوپر اس وقت ٹکی ہوئی ہے. صرف امام چلا رہا ہوں. آپ کبھی بھی یہ سوچ کے زندگی نہیں گزارنا کہ میرا گھر پروٹیکٹڈ ہے. کبھی بھی یہ ذہن سے سب سے پہلے نکالو لیو لائک علی پہ کہ میں تو اٹلانٹا میں, میرا گھر تو پروٹیکٹڈ ہے. اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے نا, تو یہ مت سمجھو کہ وہ آگ تمہارے گھر پہ نہیں آئے گی. ہمیشہ یاد رکھو, کوئی کسی کا گھر پروٹیکٹڈ نہیں ہے اس وقت. کوئی شیعہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے اس وقت. بچانا, اپنے آپ کو سیف کرنا, اپنی کمیونٹی کو بچانا. میں نے اسی لیے اس سلوگن کے اوپر یہ عشرے کی ٹاپک کو لیا کہ اتنی باتیں کرنا ہے آپ سے, اتنا بتانا ہے کہ دنیا کے جو حالات ہیں, آپ کے ملک کے جو حالات ہیں, جو ملک میں اس وقت شیعت کہاں جا رہی, کیا ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا, کیا ہماری فیملیز کے ساتھ ہو رہا, شیعہ کدھر جا رہا. اگر یہی حشر ہوگا آج سے 5 سال 10 سال کے بعد, یقین کریں کوئی میازا خانوں میں نہیں آئے گا. If you don't protect now, اتنی ضروری ہے اس وقت. اور آپ سب سے پوچھا جائے گا, معصوم پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا اٹلانٹا میں. انصاف سے بولے, آج رات میں اپنے اپنے گھروں میں جب جاؤ نا, جب نرم بستر کے اوپر, نرم تکیے کے اوپر سر رکھ کے سو, تو 5 منٹ عابد بلرامی کی بات سن لینا. لائٹس کو پٹ آف کرو بیڈ روم میں, 5 منٹ سوچو کہ میں نے اب تک اٹلانٹا میں کیا کیا, پوری لائف میں نے کیا کیا میں نے لائف میں. 10-15 سال 20 سال سے یہاں ہوں, اتنا میں نے کمایا, اتنا پیسہ میرے پاس ہے انڈیا میں یہاں پر. بٹ واٹ آئی ہیو ڈن فار امام حسین, میں نے کیا کیا امام حسین کے لیے. آپ بولیں گے میں تو روز آتا تھا جعفریہ کو, میں روز آ کے نماز پڑھتا ہوں, روز آ کے مجلس کرتا ہوں. خود کر لیتے ہو نا. اسلام کے لیے کیا کیا؟ آپ کہیں گے مولانا میں تو پوری نمازیں پڑھتا ہوں, شب نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, حج کر چکا ہوں. جو کچھ کیا ہے اپنے لیے کیا ہے. امام حسین پوچھیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا, تو آنسر کیا ہے ہمارے پاس. اس لیے کہ دوستو صرف نماز کے ذریعے, یہ عبادتوں کے ذریعے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. واجب لازم ہے, علی والا حسینی جو ہے وہ کبھی نماز کو قضا نہیں کرے گا. ابھی آپ نے بھی سنا, ہر شیعہ وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. واجبات اپنی جگہ پر, لیکن اگر کوئی صرف یہ کہے کہ میری واجبات 17 رکعت نماز ہے, میرے پاس حج ہے, میرے پاس قرآن ہے, میرے پاس 30 روزے ہے, اور میں کافی میں اللہ کے سامنے چلا جاؤں گا اور میں کہہ دوں گا کہ تم مجھے, میں نے یہ لے کر آیا ہوں, تو ایک سجدہ بھی قبول ہوا یا نہیں ہوا کس کو معلوم ہے. ایک ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا کس کو معلوم ہے. یہ سیلفشنس ہے. آپ یہ کہیں گے اللہ میں تو نمازی ہوں, ارے بابا تم نے پڑھا, اللہ فوراً پوچھے گا جو تم نے نمازیں پڑھی, جو تم نے روزے رکھے, جو تم نے قرآن پڑھا, جو تم نے حج کیا, وہ اپنے لیے کیا, میرے لیے کیا کیا, میرے دین کے لیے کیا کیا.
امام حسین پوچھیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو حسین کے لیے ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ اگر یہی فکر رہتی ہے ہماری تو کربلا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. اگر یہی سوچ سب کی جیسے آج ہماری سوچ ہے تو اس زمانے سے 1200 سال سے کیسا چلتا ہوا رہا؟ آپ کو پتا ہے جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا ملک ہے مسلمانوں کا، میں نام نہیں لیتا، مجھے واپس جانا ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، غور سے سنو، مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کے اوپر، ہارڈلی 4 کلومیٹرز کے اوپر ایک میسو امام بارگاہ ہے. آپ امیجن کریں کہ مدینہ جیسے شہر میں اتنا بڑا امام بارگاہ، نیکسٹ ٹو امپاسبل. جس ملک میں امام حسین کا نام نہیں لے سکتے، جس ملک میں مولا علی کا نام نہیں لے سکتے، اس ملک میں اس امام بارگاہ 2-3 ایکڑ پہ ہے. آپ امیجن کریں میں کیا کہہ رہا. کچھ ہوں گے اس میں لوگ جو زیارت کر چکے ہوں گے. وہاں پہ وہ امام بارگاہ جو ہے، مسجد قباء جو ہے، کتنی قریب ہے مسجد قباء؟ ہارڈلی 10 منٹ کی ڈرائیو، 15 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے. مسجد قباء سے آدھے کلومیٹر کے اوپر میسو امام بارگاہ ہے. اندر جب انسان انٹر ہوتا ہے اس امام بارگاہ میں تو اس کو یقین نہیں آتا کہ وہ اس ملک میں علم مبارک لگے ہوئے، پرچم لگے ہوئے، یا حسین لبیک یا حسین کیا ہو، اور اندر نماز جمعہ ہوتی ہے. نماز جمعہ اس ملک میں سامنے مسجد نبوی اور یہاں نماز جمعہ ہونا ایک پوری جہاد ہے. انہیں وار کر رہے ہیں آپ گورنمنٹ کے خلاف. نماز جمعہ کیسے پڑھا رہے ہو؟ سامنے اتنی بڑی مسجد ہے، مسجد نبوی کے سامنے نماز جمعہ پڑھا رہے، حکومت کے خلاف. وہاں جمعہ ہوتی ہے، وہاں سجدگاہیں ہیں، وہاں عزاداری ہے، وہاں ماتم ہے، وہاں پرسہ ہے، وہاں نیاز ہے، بہترین روز نیاز ہے. یہ کس کی ہے؟ کیسے ہوا؟ موٹیویٹ کرنا ہے مجھے یہ 10 دن میں، 10 ڈیز میں پورے یوتھ کو. پلیز ٹائم پہ کل سے آنا. آج تو انٹروڈکشن ہے، کل سے ڈیٹیل ہے. کچھ علماء کے واقعات بھی بتاؤں گا، ہسٹری بھی بتاؤں گا، مرجعیت کے بارے میں بھی بولوں گا، سیکوینس بتاؤں گا کہ کون سا مرجع کون سے ٹائم پہ اس نے لیو لائک علی ڈائی لائک حسین پہ زندگی گزاری. پورے مرجوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا، آج تک کے جو ہمارے علماء ہیں کہ جن کا کشن ہے، پوری ہسٹری بتاؤں گا، تخلیق کے بارے میں بتاؤں گا. یہ سب ڈیٹیل آئیں گی انشاءاللہ یہ 10 ڈیز میں، 40 تک. تو اس جگہ پہ یہ ہوا کیسے؟ آپ کو پتا ہے وہ کس کا ہے؟ شیخ امیری. یہ پلیز غور سے سنیں. میں نے کہا نا کہ اگر آج تھوڑا سا اپنی لائف کو چینج کر کے لیو لائک علی ڈائی لائک حسین کے اس جذبے کو، اس فیلنگز کو، اس خواہش کو، اس آرزو کو، اس وش کو لے کر اگر اٹلانٹا میں آپ زندگی کو گزارے تو آج میراکلز آپ سے ہو سکتے. دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ یہ تو ایک معمولی چیز بتایا. ابھی میں بتاتا کہ یہ شیخ امیری کوئی 100 سال پرانی بات نہیں ہے. ان کی ڈیتھ 2 سال پہلے ہوئی، 2 ایئرز پہلے ہوئی ڈیتھ ان کی. ریچسٹ پرسن ہے اس ملک کا، مطلب کافی پیسہ ان کے پاس، بہت سی ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے. مسجد بلال کے پاس کے پوری بلڈنگز انہی کی ہیں. لیکن یہ آدمی اس ملک میں جہاد، اس کا سیکریفائس دیکھیں. 3-4 چیزیں اس کے بارے میں بتائی گئی کہ اس جگہ پہ جہاں پہ نام علی لے تو آپ کو ڈیپورٹ کر دے، آپ کو جیل میں ڈال دے، آپ کو مارے. کہ کوئی عزاداری کرنا چاہے تو اس کے گھر کو کھود دیتے. اس بندے کو حکومت، اچھا وہاں کی حکومت جو ہے اگر جب کسی کو جیل میں کرتی ہے، جیل میں لے جا کے پریزن میں ڈال دیتی. ان کو بھی ڈالا گیا 4 دفعہ. ابھی ان کی ڈیتھ ہو گئی، 80+ تھے. اب ان کے بیٹے، میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں بامبے کے گروپ کے ساتھ، تو وہاں پہ ہمارا پریزنس ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں ہر سال پورا گروپ کو لے کے. ان کے پاس بڑے تبرکات ہیں، بہت. امام حسن علیہ السلام کے نام کے، بی بی کے نام کی چکی، بہرحال بہت سے تبرکات ہیں ان کے.
بہت آپ کو معلوم ان کی جب انتقال ہوا اور جب ہمارے دوسرے ملک کے جو تھے وہ آئے تھے، ان کے گھر پہ بھی آئے تھے. اتنا بڑا آدمی ہے، اپنے دور کا عجیب عالم تھا، لیکن اس کے گھر پہ آپ انٹر ہوتے لکھا ہوا live like علی die like حسین. عجیب جذبہ ہے. آپ کو پتا ہے اس بندے کا خالی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ تھوڑا سا کام کرو گے نا تو ایمان تمہاری مدد کیسے کرتا. جیل میں ان کو ڈال دیا گیا. وہاں کی جیل کتنی خطرناک جیل، اور اس جیل میں جب وہاں کی حکومت، وہاں کی گورنمنٹ، پلیز غور سے سنیں، پلیز غور سے سنیں، ایک عجیب میسج. وہاں کی حکومت جب کسی سے ناراض ہوتی، جو زبردست مجرم لوگ رہتے، بہت خطرناک مجرم، تو ان کو کیا کرتی؟ جیل میں سے لیتی، ہیلی کاپٹر میں بٹھاتی. ہیلی کاپٹر لے کے جاتا ڈیزرٹ میں، اوپن ڈیزرٹ میں، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر کا اوپن ڈیزرٹ ہے وہاں پہ. وہ پورا ملک ڈیزرٹ ہے، آج بھی بہت ڈیزرٹ ہیں ان کے پاس. لے کے جاتے، ہیلی کاپٹر کو نیچے لاتے، رسی کے ذریعے اس کرمنل جو بھی انسان ہوتا جیل سے جس کو لا اس کو نیچے ڈیزرٹ میں چھوڑ دے، بیچ ڈیزرٹ میں، سینٹر آف دی ڈیزرٹ میں. ایک بوٹل پانی دیتے، کچھ روٹیاں دیتے، چھوڑتے، ہیلی کاپٹر چلا جاتا. ایک دن 2 دن 200 کلومیٹر پیدل انسان کیسا چلے گا؟ اور یہ کب کرتے؟ ونٹر میں نہیں کرتے، سمر میں کرتے. وہاں کا سمر، ڈیزرٹ کا سمر کیسا خطرناک سمر ہے کہ پاگل ہو جائے انسان. اس سمر میں لا کے چھوڑ دیتے، 1 دن 2 دن میں ڈیزرٹ کے جانور ان کو کاٹتے، ختم ہوتا، انسان وہیں مر جاتا. اگر کسی کو مارنا ہے تو وہ لوگ ہینگ نہیں کرتے. اس طرح بھی، اور ہینگ تو پھر بھی مر جائے، یہ تو اور زبردست تکلیف ہے. شیخ امیر کو آپ سنیں دوستو، میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ دیوار کے پیچھے کیا آپ دیکھ سکتے، یہ تو معمولی چیز ہے. 10 دن میرا ساتھ دیں، آپ دیوار کے پیچھے کیا اتنا کلوز بھی ہو سکتے. آپ جسٹ ٹرائی ٹو، جو میں بول رہا نا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو پلیز. ان کو کیا کیا؟ اٹھایا، پک کیا جیل سے پک کر کے ڈیزرٹ میں ہیلی کاپٹر آیا. 65 ایئرس کی ایج تھی اس وقت ان کی. بیچ ڈیزرٹ میں چھوڑ دیا. جیسے ان کو نارمل روٹین ہے، ہیلی کاپٹر پلٹ کے واپس اپنے ہیلی پیڈ پہنچے تک 10 منٹ ہوئے. وہ ہیلی پیڈ پہ پہنچا، یہ اپنے گھر پہنچ گئے. گھر پہنچ گئے. حکومت کو معلوم ہوا کہ بندہ تو گھر آ گیا، تو جو سیکیورٹی لوگ تھے ان لوگوں نے، جو ہیلی کاپٹر کا جو پائلٹ تھا اس سے کہا تم لے کے نہیں گئے، یہ جیل سے گھر کیسے آیا؟ کہا جا کر پوچھو. اب یہ بولے گا تھوڑی کہ آیا گھر سے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، لاسٹ میں پوچھا بابا تو ہے کیا، جنوں میں ہے یا انسانوں میں؟ پہلا سوال جنوں کا ہی ہوتا ہے. میں فرسٹ ڈے جنوں کے بارے میں بولنے والا نہیں ہوں، لیکن بولوں گا ضرور. صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے بابا. پوچھا یہ تم چیز کیا ہو یار، آئے کیسا تم؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کیسے آیا. ان کا عمل بتاؤں گا میں کہ یہ کرتے کیا تھے. 3-4 دفعہ چھوڑا ان کو، یہ واپس گھر آ گئے. بات گئی کنگ تک، کنگ آف دا کنٹری، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، کنگ آف دی کنٹری تک گئی. وہاں کا جو اس ایریا کا گورنر تھا، بات وہاں تک گئی کہ پہلے گورنر تک گئی. پوچھا بابا یہ چیز کیا ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر سیکیورٹی والے کہتے ہیں کہ 4 دفعہ 5 دفعہ کے بعد ہم عاجز آ گئے. جب ہم لے کے جائیں گے ڈیزرٹ میں چھوڑتے ہیں، یہ واپس آ جاتا ہے. 2 دن ہمارا ہیلی کاپٹر ہیلی پیڈ نہیں آتا، یہ گھر پہنچ جاتا. تو ان کے یہ بندے میں 5 چیزیں بتائی گئی. ابھی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا جنت البقیع میں، یہ دفن ہے. اب ان کے بیٹے ہیں وہاں پہ، وہاں نماز بیٹا پڑھاتے ہیں، ان کے بیٹے پڑھاتے ہیں. 5 چیزیں ان کی بتائی گئی. سب سے پہلے اس بندے میں ایک جذبہ تھا. دیکھیں واجبات کے بعد ہے سب، نماز روزہ اس کا سب، اس کے بعد یہ ایک جذبہ تھا. بڑا ایک عالم دین ہے، بہت بڑا عالم ہے.
ایک جذبہ تھا کہ مولا میں سرو کروں کمیونٹی کو، شیعہ کمیونٹی کو میں سرو کروں. تو یہ بندے کا بارے میں جب پوچھا گیا تو کہیں ان کی بائیوگرافی چھپی ہے پوری کہ مدینے میں جو عزاداری ہو رہی ہے بیکاز آف ہم، یہ شخص 9 محرم تک مجلس کر رہا تھا، گھر میں عزاداری، عربی مجلس ہو رہی ہے، ہندی پاکستانی بھی چوری سے چلے جاتے، جا کے بیٹھ جاتے مجلس. 9 محرم کو پولیس آ گئی، کہا کہ کل تم کو عزاداری کرنا نہیں ہے، یہاں پہ تم مجلس نہیں کر سکتے یہاں پہ. اس نے کہا ٹھیک ہے. شب عاشور سیکیورٹی آ کے گھر کو گھیر لیا پورا. یہ بندہ روتا رہا رات. مادر حسین سے فریاد، وہ عمل میں بتاتا ابھی جو کیا عمل کرتا تھا. روتا رہا کہا مولا بی بی 9 محرم میں نے مجلسیں کی، اب کل عاشورہ، کل میں مجلس نہیں کروں گا. شب میں خواب میں دیکھا مکمل حجاب کے اندر شہزادی آئی، آگے کہہ رہی کہ اے شیخ گھبرا مت، تم مجلس ویسی کر، ہم انتظام کریں گے. سیکیورٹی، بی بی نے سیکیورٹی نہیں کہا، بی بی نے اتنا کہا کہ ہم انتظام کریں گے، ڈونٹ وری. آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، میں تو ایوری ایئر جاتا ہوں، عجیب لگ رہا ہوگا. دوسرے دن جو بھی اس کا لنک تھا لوگوں کو انفارم کرنے کا مجلس کا، لوگوں کو اس نے نہیں بتایا تھا. کہا کہ جیسے روز روٹین میں مجلس ہو رہی ہے، کل عاشورہ، کل صبح میں پورا پروگرام ہوگا. آپ یقین کریں ان کے بارے میں کہ سیکیورٹی بیٹھی ہوئی ہے، مومنین آئے، پولیس کو نظر ہی نہیں آیا کون آیا اندر. مجلس ہوئی، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کافر موجود ہیں، تلواروں کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا رسول مٹھی اٹھا کے پڑھ کے پھینکتا ہے سامنے، اور ان کے سامنے پردہ پڑ گیا، رسول باہر نکل گیا. اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، بی بی فاطمہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. شہزادی چاہے تو ایسی مدد کر سکتی ہے. تو یہ مت سمجھو کہ اس ملک میں ہوئی ہے، اٹلانٹا میں بی بی مدد نہیں کر سکتی. 200% بی بی اٹلانٹا میں بھی مدد کرے گی، لیکن بی بی کس کی مدد کرے گی؟ if you do something. اب اصل سنو، 2 باتیں میں نے بتائی آپ کو کہ ان کے ساتھ یہ 2 معجزے. لاسٹ میں حکومت نے ان کو پرمیشن دے دیا کہ سنو، تم عزاداری کرو، تم ماتم کرو، تم مجلس کرو، جمعہ نماز پڑھو، جو کرنا ہے کرو، لیکن اپنی باؤنڈری کے اندر کرو. اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تم کو، تم اوپر سے آؤ، اس لیے کہ ماننے والے اوپر والوں کے ہیں نا، دنیا والوں کے تھوڑی ماننے والے تھے. صلوات پڑھے محمد والے ہوں. ایک چیز ہے کہ جعفریہ کی گھڑی بڑی تیز چلتی ہے، آئی ڈونٹ نو. 40 منٹ ہو گئے، 40 منٹ، لیکن میں بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس لیے کہ کل سب چلے جائیں گے اپنے اپنے ڈیری کوئنس کو نا. میں آج چھوڑوں گا نہیں آپ کو، گھبرائے نہیں، میں اپنے ٹائم پہ بند کر دوں گا. چل بات پڑھے محمد والے بابا جب سلوات پڑھ لیں. حکومت نے کہا جو چاہے کر لو تم، لیکن اپنے ایک باؤنڈری کے اندر کرنا، باؤنڈری کے باہر نہیں آنا. اور آج آپ یقین کریں میری بات، جتنے انڈیا پاکستان سے حملے قافلے جاتے ہیں، کاروان جاتے ہیں عمرے زیارت کے لیے، سب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. حکومت اتنی آسان ہو گئی ان کے لیے کہ آپ ٹیکسی والوں کو باہر بولیں کہ شیخ امیری کے پاس جانا ہے، وہ ٹیکسی والا بھی لے کے جائے گا. باہر ٹیکسیز کی لائن کھڑی ہوئی ہے، اندر نماز جمعہ ہے، عزاداری ہے، ماتم ہے، تبرکات ہے، بازار لگا ہوا اندر. یقین نہیں آتا، باہر نکلو بات نہیں کر سکتے کہ انا جعفری تو بول ہی نہیں سکتے. اندر انا جعفری، انا رافضی، انا شیعہ، جو چاہے بولو. یہ اندر پوچھا بھائی بابا یہ آدمی کو اتنا فریڈم ملا کیسے؟ 5 کام کرتا تھا دوست. وہ 5 کام اگر اٹلانٹا میں، یقین کریں آپ کریں، میری خواہش ہے
کہ یہ میرا عشرہ ہمارے یوتھ میں ایک چینج آئے. I know I'm really thankful to you all کہ 2 سال سے میں آ رہا, 2 سال میں چینج آیا. جیسے آپ نے دوسری باتوں میں میری ریکویسٹ پہ عمل کیا, ویسی یہ 10 دن میں, یہ 10 ڈیز میں انشاءاللہ میں ڈراسٹک چینج چاہتا یوتھ میں. جس کے پاس نہیں ہے وہ کرے. میں یہ نہیں کہتا کوئی نہیں کر رہا, 100% سب عمل کر رہے, لیکن اگر 1% 2% کوئی نہیں کر رہا اور میری مجلس لائیو جاری, کوئی باہر سٹیز میں سن رہا مجھے, تو ان میں آگے ایک بھی چینج ہو جائے گا تو مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. بلیو می, 10 دن کا حق ادا ہوگا. اس بندے کا سب سے پہلے یہ تھا کہ جذبہ تھا, اس کے پاس فیلنگز تھے کہ I have to do something for the community, I have to do something for the Shiaism. یہ جذبے کو پیدا کرو کہ اتنا جذبہ تھا, فیلنگز اتنے اسٹرانگ تھی. دیکھیں فیلنگ سب کے پاس ہے, سب کے پاس فیلنگز رہتی کہ میں کچھ کروں, لیکن اگر کوئی کر رہا تو اس کو ٹوکوں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں نہیں ہے وہ, میں ایک عام بات کر رہا. یہ چیز کو نکالو پہلے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا نا, if somebody is doing good job, appreciate کرو, appreciation کرو اس کے ساتھ, اس کو بولو یار تم بہت اچھا کام کرو. آپ کو پتا ہے خالی یہ بولنے میں جو اجر ہے آپ کو اندازہ نہیں اس کا. اگر وہی کام کوئی بڑا اچھا کام کرا, آپ کہتے ہیں یار تم نے. بعض لوگوں کی عادت رہتی ہر چیز میں یہ ایسا کیوں, یہ ایسا کیوں, یہ ایسا کیوں. ایسے لوگ جب روز محشر جائیں گے اللہ کے سامنے, لائن میں کھڑے ہوئے ہیں پورے, میں آپ لوگوں کا نام نہیں لے رہا, میں ایک جنرل نام لے رہا, ڈیری کوئن اونرز کا نام نہیں لے رہا, میں لائن میں کھڑے ہوئے پورے. پلیز غور سے سنو, ایون لڑکیاں, عورتیں, مرد سب لائن میں کھڑے ہوئے. یہ بندہ گیا, اس کا اعمال نامہ کھلا تو وہ فرشتوں نے بڑا ایزی لے کے کہا اچھا یہ ہے چلو تم چلو, بالکل ایزی لیا. پیچھے والے نے کہا یار یہ فرشتے کی لائن یہ بڑی اچھی لائن ہے. جیسا کسٹمز میں پہلے انڈیا میں ہوتا تھا نا, دیکھتے تھے کہ کون اچھا ہے, دور سے دیکھتے تھے, اس کے بعد وہ لائن میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو کہا یار یہ لائن اچھی ہے, اس لائن کو فوراً کراس کیا, چلے گئے. اور کیوں تو آپ لوگوں سے بہتر کوئی سمجھتا بھی نہیں. کیوں امریکہ میں ایک اچھی چیز ہے کہ بندہ کیوں میں کھڑے رہتا, وہاں پہ بھی کھڑے رہنا ہے. تو کھڑا ہو گیا کیوں میں. اس نے کہا یار یہ فرشتے, یہ ٹیم فرشتوں کی بہت اچھی ہے, ایزی لے رہے, بہت ٹائم فٹافٹ کلیئر کر رہے. میں پہنچ گیا عابد بالگرامی, میرا اعمال نامہ کھولا. اس نے کہا اچھا یہ تم نے ایسے کیوں کیا, یہ ٹائم پہ تم نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. آپ نے کہا یار تم نے تو اس کو, تو اس میں سے زیادہ کیا تو اس کو تو چھوڑ دیا, میرا پیچھا کیوں پکڑ لیا. تو کہا دنیا میں تم یہی تو کرتے تھے, دنیا میں تم لوگوں کے باتیں, کوئی اچھا کام کرتا فوراً کہتے یار تم نے ایسا کیوں کیا. تو یاد رکھو بابا, یہاں 2-3 جملے بولنے سے تمہارا کوئی لاس. اور ایک چیز یاد رکھو, اگر ہم یہ کہہ کے کسی کو اچھے کام کو اگر ہم روکیں, اگر ہم اچھے کام میں کوئی اچھا کام کر رہا, اچھی جاب کر رہا, ہم اس میں آبسٹیکلز بنا رہے ہیں, رکاوٹ لا رہے ہیں, تو یاد رکھو جتنی دیر رکاوٹ ہوگی عذاب تم کو ہوگا, تمہاری دعاؤں میں رکاوٹ ہوگی. اس کے بعد تم ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے اللہ سے, اللہ کیسے سنے گا کہ تم ایک نیکی میں تم بیچ میں تھے. ہمیشہ یاد رکھو کوئی کام, دشمن بھی اچھا کام کرے اس کو پیٹ کرو. ہر چیز پیسہ نہیں ہے. زبان کو میٹھا بناؤ, مٹھاس کو پیدا کرو. باہر اٹلانٹا میں باہر اب پوچھے کہ یار یہ بندہ تو فرشتہ ہے, اینجل, کیا میٹھی زبان. گھر میں انٹر ہوا, کرفیو ہو گیا گھر میں. ایسا کرفیو بیوی تو بات ہی نہیں کر سکتی, سختی گھر میں انٹر ہوتی کی کرفیو, سختی اتنی. ایسے لوگوں کا کیا ہوگا. لیو لائک علی ڈائلاگ حسین پہ چلیں گے یہ لوگ. اس بندے کے بارے میں, شیخ امیری کے بارے میں یہ تھا, اتنا سافٹ سپوکن, اتنا سافٹ سپوکن کہ مدینے سے قریب 100 کلومیٹرز کے اطراف میں, 100 کلومیٹرز کے ریڈیس میں اس بندے نے ایسا پروپوگیشن کیا شیعت کا
کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں سے ڈیبیٹس کیے, چینج کیا مائنڈ کو, اتنا سافٹ سپوکن, اور اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرتا ہے. اس ملک میں اپلفٹ کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے, ایسا اپلفٹ کرتا ہے کمیونٹی. گھر میں اتنا سافٹ سپوکن اور باہر اتنی محبت کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایون جو جیل میں تھے, یہ جیلرز تھے, وہ جیلرز ان کی زبان سے اتنا خوش تھے کہ کتنی محبت سے بات کرتا ہے. ہم اتنی سختی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اس کی محبت ایسی ہے, اس کا بیہیویئر, اخلاق ایسا ہے. شیعہ پہچانا جاتا ہے اخلاق سے. live like Ali, like Ali. جو دشمن کے ساتھ, مولا علی کے اس جملے کو یاد کرو. مولا علی نے جب 19 رمضان کو ضربت لگی تو 20 رمضان کی شام میں امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا سنو, اگر میں زندہ رہ گیا تو میں اس سے بدلہ لے لوں گا, اگر میری شہادت ہو گئی تو یاد رکھنا اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی. اصول دیکھ رہے, یہ نہیں کہ اس کو مار ڈالو, ایسا مارو, نو نو. علی کو دیکھو قاتل کے ساتھ, کہتے ہیں بیٹا اس نے میرے سر پہ ایک ہی لگائی, تم بھی ایک ہی. جوس مل رہا ہے, بیوی جوس دے رہی ہے شام میں, پلٹ کے کہتے ہیں میرے اس کو بھی دے دو نا تھوڑا. یہ کیریکٹر ہے اس بندے کے بارے میں. شیخ امیری کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ فیملی مین تھا, خاندان کو لے کے چلا تھا. یہ سب میں ٹاپکس دے رہا ہوں, یہ پورے میری ٹاپکس ہیں کل سے مجلسوں میں, کہ فیملی مین, لیو لائک علی, ڈائی لائک حسین. تو یہ سب سے پہلے فیملی مین بننا ہے کہ فیملی کے لیے کیا کر رہے. آج جو ہم پرابلمز میں, اس کے کئی ریزنز ہیں, کئی وجوہات, ہم سوچ نہیں رہے کہ ہم کہاں جا رہے, ویئر وی آر اسٹینڈنگ ناؤ. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس بندے کے بارے میں یہ کہ ٹوٹل ڈیڈیکیشن فیملی کا. گھر میں جب انٹر ہوتا تو یہ حالت کہ بچہ بھی ہے وہ بھی اس کے پاس آ رہا, غیر رشتہ دار بھی ہے وہ بھی اس کے پاس آ رہا. اتنا اپنی وائف کے ساتھ, ان کے 3 بیوی تھی, 3 وائفز تھی. عرب میں کامن ہے, یعنی کرنا, میں بات بول رہا, میں تو یوں ہی کہہ رہا بھائی مجھے 9 دن رہنا ہے, کھانا کھانا ہے. چل بات پڑھے محمد والے. میں کسی کو رائے نہیں دے رہا, میں تو بات کر رہا. مولانا ہے, آپ مولانا سے پوچھیں. سمجھ رہے آپ میری بات. 3 وائفز ہیں, اتنا اچھا سب کے ساتھ, اصول کے ساتھ, اس لیے کہ زبان میں اتنی میٹھا. دوستو اگر زبان گھر میں باہر تو بہت اچھے, گھر میں اگر بیوی کے ساتھ یا خاندان والوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ اگر ذرا بھی آواز بڑی, کسی کو ہرٹ کر دیا. دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, پیسے والے ہرٹ نہیں کرتا, سمجھے؟ کوئی کر سکتا پیسے والے کو ہرٹ؟ غریب کو ہرٹ کرتے ہیں. بیوی مجبور ہے بیچاری, اور یہاں کے تو عورتیں بیچارے اور مجبور ہیں. جمال پور تاج پور کی بہت مجبور ہے. سمجھ رہے آپ؟ بیوی کے ساتھ سافٹ سپوکن رہنا. اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھو, سعد ابن معاذ کے واقعے کو. سعد کون تھا, کیا ہوا اس کے ساتھ؟ میں پہلی مجلس میں بہت آہستہ آہستہ جا رہا, میں نہیں چاہتا کہ کل کچھ اور بات آئے اور لوگ کم ہو جائیں. لاسٹ مجلس میں تو بہت ڈیٹیل میں بولوں گا, جاؤں گا. پھر بعد میں کبھی ملیں گے 1 سال کے بعد تو مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, بھول جاتے نا انسان, جلدی بھولتا. لیکن یہ چیز یاد رکھو, کیا ہوا تھا اس کو؟ زبان تیز تھی نا. کیسا عذاب ہوا؟ فشار. دوستو جوک ہے, مذاق ہے, فشار. ابھی ریسنٹلی, میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, غیبت ہو جائے گی. پلیز ٹرسٹ می. ایک ایسے مرد کو
24 या 25 साल, हो सकता है आपका सुना हो वाकया, 24 या 25 साल का यंग लड़का एक्सीडेंट में मर गया, दफन हुआ। 8 दिन या 10 दिन के बाद मां पागल हो रही थी कि बेटा ख्वाब में नहीं आ रहा। जाहिरी तौर पर बहुत अच्छा, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगा, हो सकता है मालूम हो जाए आपको। खुद उनके घर वालों ने बताया, इसलिए तो पूछा मौलाना अब हम क्या करें। 1 महीने के बाद बेटा आया, जब मां ने कई अमाल किए, करने के बाद ख्वाब में आता है। मां ने पूछा बेटा मैं पागल हो रही, तू 1 महीने से नहीं आया, सडन डेथ हो गई, लाइफ की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, यू नो। बेटा 1 महीने से मैं कितना तड़प रही, कैसा है, तू क्यों नहीं आया ख्वाब में। कहता मां मुझ पे बड़ी तकलीफ थी। ये ऐसा वाकया है दोस्तों, हो सकता है आपको मैंने पढ़ा भी है, यूट्यूब पे कोई मजलिस में शायद मिल जाए, उसमें जगह मैंने बताई नहीं बताया, आई डोंट नो। कहा मैं बहुत परेशान था। तो कहा बेटा 24 साल तूने किया क्या, 15 साल में तो वाजिब हुआ, 9 इयर्स की तेरी लाइफ है टोटल। नहीं ना, न्यूली मैरिड कपल, एक बच्चा है। कहा मां मुझ पे फिशार हो रहा था। वो कहता है ये फिशार तुझ पे हो रहा था, आसान मत समझो, प्लीज प्लीज आई बेग यू, पूरी किताबें उठाकर देखो कि जबान 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 अच्छी रखो, जबान अच्छी रखो। When you talk to somebody ना, तो लोग आपके पास एटलांटा में खींच के आना, बोलना यार इससे बात करने में दिल को सुकून मिलता। लड़की लड़का औरत मर्द सब कहते बेटा तूने किया क्या। तो कहा मेरी वाइफ के साथ, मेरे फुलां रिश्तेदार के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, मेरे बिजनेसमैन था, कारोबारी आदमी था, ताजिर था, मेरे एम्प्लॉइज के साथ मेरा आवाज टोन बढ़ जाता था। अब एक गरीब आदमी है, एम्प्लॉय है, काम कर रहा, सबके सामने आपने डांट दिया। बीवी है, आपके फैमिली मेंबर्स सब बैठे हुए, आपने सबके सामने चीख दे। आई नो आजकल किसी में हिम्मत नहीं है अमेरिका में तो बोलने की, अमेरिका में तो नहीं बोलते, फिर भी एक बात बोल रहा कि डन क्या है ये, फिर लिव लाइक अली, फिर कैसे होगा। सब पहले अपनी टोन को चेक करो, टोन को चेक करो कि तुम्हारी टोन कैसी चल रही है घर में। घर के साथ बाहर चेक करो, थोड़ा सा पैसा आने से ये मत समझो, थोड़ा सा स्टेटस बढ़ जाए तो ये मत समझो जिसको चाहे जो चाहे बोल दूं, किसी की भी इंसल्ट कर दूं। जो लोग अपनी लोगों की इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट लफ्ज छोटा सा है, आप किसी को भी पूछे तुमने किसी की इंसल्ट की, वो कहेगा नो नो मैं किसी की इंसल्ट नहीं करता। शेख अमीरी के बारे में यह है कि गरीब एम्प्लॉइज के, उनके फार्म हाउस का वो शख्स जो पानी डालता था, गार्डनर जिसको आप कहते, कितना मिलता बांग्लादेश का 400 या 500 रियाल सैलरी, 500 रियाल आपके $150, $200 उसके उनके घर का फार्म हाउस का जो गार्डनर था, जो पानी वानी डालता था, उसके बारे में यह कि उससे पूछा कि भाई ये कैसे थे। अजीब बात है, उसने कहा कि मदीने में एक फरिश्ता था रसूल की तरफ से, एंजिल था। कहता मेरा उनका कोई लिंक ही नहीं है, उनका जो इतना बड़ा पैसे वाला आदमी, कहता है जब भी कभी मेरा महीने में 2 महीने में एक दफा मुलाकात होती, पानी डाल, तो वो घर से जा रहे हैं, वो पानी डाल रहा है, माली जिसे कहते हैं गार्डनर, वो सुना ये आते थे, आके इसके पीठ पे हाथ रख के के फालक जैन कैसे हो तुम, ठीक है। एक गरीब को एक पैसे वाला सेठ कह दे हाउ आर यू, तो उसकी तो ईद हो गई कि इतना बड़ा आदमी मुझे पूछ रहा हाउ आर यू, और अमेरिका में तो ये कॉमन टर्म है ना, तो पूछ लो।
غریب کو پوچھو, پیسے والوں کو مت پوچھو. ہاں بھائیو سنے, وہ تو فائن, وہ تو بہت فائن ہے بھائی, اس کو پوچھو فائن ہے نہیں ہے. لیو لائک علی میں سب سے امپورٹنٹ یہ, میرا مولا جو ہے خمبر کا خیال رکھتا تھا. خمبر اور گارڈنر وہی کی بات ہے نا. لیو لائک علی, لیو لائک علی کیا ہے؟ مولا علی خمبر اپنے سرونٹ. اب آپ دیکھیں گے مولا کا جملہ, مولا کا ایک غلام تھا, وہ خالی مولا کو چیک کرنا چاہ رہا تھا. سامنے بیٹھا, ایک دن علی نے کہا کہ اے عبداللہ ادھر آ. اب پلیز غور سے سن, عجیب واقعہ ہے, 1 منٹ کا واقعہ ہے, لیکن ایک ٹوٹل لیسن ہے کہ مولا کا وزڈم کیا تھا, مولا کا اخلاق کیا تھا. ایک شخص ہے, غلام ہے مولا کا. مولا نے کہا عبداللہ ادھر آ. سامنے بیٹھا ہوا ہے, مولا کو ایسا دیکھتا ہے. علی نے کہا یہاں عبداللہ. کیوں دیکھتا ہے؟ علی نے کہا یہاں عبداللہ. غلام, غلام یعنی خریدا ہوا غلام, اس زمانے کے غلام. علی نے کہا یہاں دیکھتا ہے. علی نے کہا اچھا عبداللہ, میں نے تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا. وہ آ کے پیروں پہ گر گیا. کہا مولا میں صرف چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی آپ کو بھی غصہ آتا ہے. یہ کردار ہے بابا, کردار ہے لیو لائک علی کا, یہ کیریکٹر ہے, کیریکٹر ہے. مولا کائنات کا مالک ہے, زمین اور آسمان کا مالک ہے, اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے. علی کیا ہے؟ وہ علی کا کیریکٹر نوکر کے ساتھ. کیا بولوں میں آپ کو اس سے زیادہ؟ لیو لائک علی. محرم ریمائنڈر ہے بابا, ریمائنڈر ہے. بس ایک دعا بتا کے مجلس ختم کرتا ہے, 1 گھنٹہ ہو گیا ابھی. ان کی جو دعا ہے شیخ امیری, 5 دعائیں ہیں ان کی جو ڈیلی یہ پڑھتے تھے. میں ایک دعا بتا رہا آج, یہ عمل ایکچولی جس سے ان کو شہزادی نے مدد کی, شہزادی نے یہ سٹیٹس دیا. میں نے صرف ان کی ایک ہی بات بتائی, ان کا اخلاق, ان کی زبان میٹھی تھی. یہ میری ٹاپک یہ ختم نہیں ہوئی, یہ کل کنٹینیو چلے گی, ہوگی. اس پہ زبان کے اوپر مجھے اور بھی بولنا ہے, اس لیے کہ اگر یہ چیز ہماری کمیونٹی میں آ جائے تو یقین کریں آپ کے جذبات, آپ کا جو لائف ہے وہ اتنی چینج ہو جائے یہ 40 کے عشرے میں کہ آپ کو احساس ہو کہ ہمارے پاس جو جذبہ ہے ڈائی لائک حسین کا, وہ جذبہ پورا ہو جائے انشاءاللہ. پہلی چیز جو ان کا عمل تھا, جو کنٹینیو کا آپ کریں آج سے. میں 9 ڈیز اٹلانٹا میں ہوں, 4 جنوری کی صبح تک ہوں انشاءاللہ. 4 جنوری کی صبح جا رہا میں انشاءاللہ. 3 کو چہلوں میں, 4 کی صبح جا رہا ہوں. ممبر سے کہہ رہا ہوں, ممبر سے. You start from today, you tonight or tomorrow and you see the result. You'll see the result. میں یہی رہوں گا انشاءاللہ, آپ کا رزلٹ آئے گا آپ کے ساتھ. یہ بی بی کا عمل ہے جو جنت البقیع میں کیا گیا, مختلف جگہوں پہ کیا گیا. اچھا اب آپ کو ایک بات اور روک کے بولوں, یہاں بھی کئی مہینوں سے ایسے امیگریشن کے پرابلمز میں تھے لوگ. اٹلانٹا کی 3 فیملیز ہیں, یا اس وقت 2 فیملیز میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ پرابلمز میں تھے, پرابلمز میں تھے. عمل کیا, آج ان کے پرابلم سالو ہو گئے. یو انڈرسٹینڈ نا؟ طاقت حسین ابن علی کی ہے, طاقت مولا علی کی ہے. عابد بلرامی ایک میسنجر ہے, عابد بلرامی ایک سرونٹ ہے مولا کا, غلاموں کا غلام ہے, ان کا میسج لے کے آپ تک ریلے کر رہا. لیکن عمل کرو گے ان کی بات کے اوپر, یو ول سی دا ریزلٹ. مولا علی کے پاس کوئی امپاسبل نہیں ہے, کوئی چیز, ہر چیز پاسبل ہے. امام صرف دیکھتا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو. لیو لائک علی پلیز. ان کا جو عمل ہے 510 ٹائمز جب یہ پرابلمز میں آتے تھے, شیخ امیری مصیبتوں میں آتے تھے, وہ رات جس رات میں بی بی نے کہا کہ تم کرو مجلس, ہم پروٹیکٹ کریں گے, پوری عزاداری ہوئی عاشورہ میں, وہاں کی سیکیورٹی میں اور ان کے ہر پرابلمز میں. کل ان کو لے کے جا رہا ہے ڈیزرٹ کے اوپر, ڈیزرٹ میں چھوڑنا ہے تو وہی عمل کرتے تھے. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے کہ اگر تم خلوص دل کے ساتھ کرو گے
تو کوئی تمہارے لیے ناممکن چیز ہی نہیں ہے، ہر چیز کو تم پا سکتے۔ آج فرسٹ ڈے ہے میری مجلس کا، کل سے اور ڈیٹیل آئیں گے انشاءاللہ۔ مشہور عمل 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو بیوی سے، شہزادی کونین سے، بیوی کی نماز کہ میں نماز پڑھتی ہوں 2 رکعت حاجت کی قربتاً للہ۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا اعطیناک الکوثر، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید۔ کوثر اس لیے کہ وہ شہزادی کونین سے رشتہ ہے، سورہ توحید اس لیے کہ یہ امام حسین کا فیوریٹ سورہ ہے، مظلوم کربلا کا فیوریٹ سورہ، سورہ قل هو اللہ احد، اس لیے کہ اس میں پوری وحدانیت کا اعلان ہے۔ حسین ابن علی پورے سورہ فیوریٹ ہے، لیکن یہ سورہ مولا کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ کل بتاؤں گا اگر یہ سورہ پڑھنے لگو نا تو ہوا میں اڑنے لگو گے، لیکن وہ پورا ویسا عمل بھی کرنا ہے۔ پھر بہرحال 2 رکعت نماز پڑھو بیوی سے حاجت کی، تسبیح زہرا پڑھو شہزادی کی تسبیح، اس کے بعد 100 مرتبہ سجدے میں جا کر یا مولادی یا فاطمہ غسنی کہنا، پھر اپنا رائٹ رخسار سجدے پہ رکھو، پھر یہی کہو، پھر 3rd سجدے میں جاؤ، پھر لیفٹ رخسار رکھو، اس کے بعد آخری میں 110 مرتبہ، یہ 510 ٹائمز یہ عمل ہے۔ ڈیلی اگر پروٹیکٹ کر کے اپنے قریب ہونا ہے تو ایوری ڈے مغرب کی نماز کے بعد، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں مولانا کے پیچھے تاخیبات پڑھتے ہیں، ان تاخیبات میں یہ چیز کو ایڈ کر لو، 21 ٹائمز ایوری ڈے، مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ۔ اگر کوئی کہے یا مولا دیا فاطمہ غسنی، پہلے 5 مرتبہ صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، پھر 4 مرتبہ صلوات 21 مرتبہ 21 ٹائمز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا دو۔ آپ مصلی سے اٹھیں گے نہیں، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آپ بندوں کے امیگریشن کا پرابلم، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، 3 تو یہاں کے رشتے، اٹلانٹا کے نہیں، امریکہ کی بات کر رہا، 12 سال کا کسی کا پرابلم سالو ہوا، 12 ایئرس کا۔ بزنس کا یہ عالم تھا کہ کہتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا جیسے جیب میں سوراخ بن گیا، ڈالرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ عالم ہے کہ اب رکھنے کو جگہ نہیں۔ آپ بولیں گے یار یہ پہلے بتا دو، نہیں میں یہ آج تھوڑی بتاؤں گا، اور کل بتاؤں گا، نیٹ کو آف کر کے بتاؤں گا۔ چل بات پڑھے، ایک اور سلوات پڑھ لیجیے بابا دے۔ شیخ امیری عمل کیا کرتے تھے، جو ان کو جو سٹیٹس ملا ان کے کئی چیزوں میں نے ایک ہی چیز بتائی، ان کے اخلاق اچھے تھے۔ 4 چیزیں کل سننا، تو یہ ضروری ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ آپ پڑھ کیسے رہے۔ یہ عمل آج سے سٹارٹ کر کے دیکھو، کل مغرب کی اور عشاء کی نماز کے درمیان یہ 21 ٹائم ضرور پڑھنا، یو ول سی دا ریزلٹ۔ لیکن پھر وہی بات ذہن میں آج رات میں یہ سوچ کے انٹر ہونا ہے گھروں میں، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین۔ یہ جذبہ جب انسان کے پاس پیدا ہوتا ہے نا دوستو، ڈائی لائک حسین، حسین نے قربانی دی ہے، حسین نے سیکریفائس دیا اسلام کو۔ کل سننا انشاءاللہ باقی باتیں۔ ڈائی لائک حسین، ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا۔ عشرہ اربعین ہے، چہلم کا عشرہ ہے۔ چہلم ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا تھی، ایک بہن کی آرزو کہ میرے بھائی کا چہلم ہو۔ عزیزوں ہمیشہ یاد رکھنا، مجلس میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے جب بیٹھو نا، سوکھی آنکھوں سے واپس نہیں جانا۔ بیوی نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا۔ مادر حسین نے صرف ایک ہی سوال کیا تھا اپنے بابا سے، جب پوری شہادت سنی تھی تو کہا تھا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ بیوی نے اور کچھ نہیں مانگا، اتنا کہا کہ بابا میرے بچے پہ گریا کون کرے گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے۔
دن گزر گئے، 40 بھی قریب آ گیا۔ آپ خود سوچیں کہ کتنا انتظار تھا یہ محرم کا، کہ محرم آئے ہم امام حسین کو مہمان کریں، لیکن آہستہ آہستہ پورے دن گزر گئے۔ اب تو یہی آواز ہے کہ ہائے کربلا والے، آہستہ آہستہ کر کے چہلم کے بعد وہ دن آ جائیں گے کہ رخصت ہو جائیں گے۔ اب زندہ رہیں گے تو آئندہ سال پھر ہم حسین کو مہمان کریں گے۔ عزیزو، میرا مولا حسین اس غریب کا نام ہے کہ امام حسین خود کہتے ہیں کہ روز عاشور میں وہ غریب ہوں کہ جس کو رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین کہتے ہیں مجھے رلا رلا کے مارا گیا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھا کر روئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو زینب کی چادر یاد آ گئی، سکینہ کے تماچے یاد آئے، کبھی یہ سوچ کے روئے کہ میرے بعد میری بہنوں کے سروں سے چادریں لی جائیں گی، کبھی یہ سوچ کے روئے کہ میرے بعد میری سکینہ کو تماچے مارے جائیں گے۔ عزیزو، حسین کہتا ہے میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا، اور ایسا رلایا کہ شہادت کے بعد جب پہلا تماچا سکینہ کے اوپر پڑا تو بچی زمین پہ گر گئی۔ شمن نے پھر دوسرا ہاتھ اٹھایا، دوسرے رخسار پہ تماچا مار دیا، بچی نے دونوں ہاتھوں کو رخسار کے تھام کے کہا بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ کربلا کے بعد کچھ لوگ مقام نینوا کے مدینہ آئے چوتھے امام کے پاس اور آگے کہنے لگے مولا یہ بتائیے کہ جب خیمے جلے تو حسین کے بچے باہر کیسے آئے؟ عزیزو، امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، امام نے کہا بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے؟ ویسی حسین کے بچے کوئی ادھر جاتا تھا، کسی کو تماچا پڑتا، کسی کو تازیانہ مارا جاتا، بچے پکارتے کہ آقا عباس۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ آپ کا یہ عالم ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ پہلی محرم سے روز آپ عزاداری کر رہے، ہر دن مجلس میں آ رہے، کتنی رونق ہے، اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں آتے، ایک ماں ہے جو ایک ایک مجلس میں جا کے آپ کو دعا دیتی ہے۔ یہ ہندوستان کا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ، پارٹیشن سے پہلے کا واقعہ ہے کہ دوستو ہندوستان کے ایک چھوٹے سے ویلیج میں ایک مومنہ رہتی تھی جو اندھی تھی، اس کا ویژن بہت کم تھا، بہت کم روشنی تھی، اس کی ایک جوان بیٹی تھی اور وہ عورت بیوہ تھی، شوہر مر چکا تھا، لیکن یہ اتنی مومنہ عزادار تھی کہ ہر روز محرم کا چاند جیسی نظر آتا گھر میں عزاخانہ اسٹارٹ کرتی، علم اسٹارٹ کرتی اور گھر میں مجلس کرتی۔ غریب عورت ہے، چھوٹا سا گھر ہے، پرانا زمانہ ہے۔ ایک سال محرم سے پہلے اس بالکل قریب اس مومنہ کی جو جوان بیٹی تھی وہ دنیا سے گزر گئی۔ بیٹی کی میت سامنے پڑی ہوئی ہے، ماں بیٹی کا ماتم نہیں کرتی بلکہ ماں یہ کہنے لگی بے مولا کیا اس سال آپ مہمان میرے گھر نہیں آؤ گے؟ مولا اب مجلس کا انتظام کون کرے گا؟ میری بیٹی تو مر گئی۔ روتی رہی کہ مولا عزاخانہ کون اسٹارٹ کرے گا؟ دن گزرے، پوری بستی میں دھوم ہو گئی کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، ہر گھر میں عزاخانہ اسٹارٹ ہونے لگا۔ یہ بڑا بے چین ہو گئی، اس کمرے کے پاس گئی کہ جہاں ہر سال علم اسٹارٹ کرتی تھی، بیٹھ کے رونے لگی اور کہنے لگی مولا میں بہت غریب ہوں، مولا اس سال آپ میرے گھر مہمان نہیں آئیں گے، مولا میں کیسے رہوں؟ عزیزو، روتی رہی تو اس نے دیکھا کہ کسی نے نوک کیا دروازے کو، پوچھا کون؟ تو ایک خاتون کی آواز آئی کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تیرے گھر میں رہنا چاہتے۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے اجازت دی، وہ بی بی گھر میں آئی، پردے میں ملوث تھی، اس بی بی نے آگے کہا کہ عورت سن لے، ہم اس شہر میں مسافر ہیں، کیا چند دن تیرے گھر میں قیام کر سکتے ہیں؟ تو اس اندھی عورت نے کہا کہ بی بی آپ ضرور میرے گھر میں رہیے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، ہر گھر میں علم اسٹارٹ ہو رہے، میں شیعہ ہوں،
میری ایک بیٹی تھی جو مر گئی، جو ہر سال علم استاد کرتی تھی، اگر یہ کام آپ کریں تو میرے گھر میں ضرور رہیے، 12 دن میرے گھر میں مجلس ہوتی ہے۔ تو آنے والی بی بی نے کہا یہ تو میرا کام ہے، میں ضرور کروں گی۔ کہتی ہے کہ اس بی بی نے علم کو استاد کیا، مجلس کا اہتمام کیا، لیکن کہتی ہے یہ سال مجلس کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ جیسے ہی ذاکر مجلس شروع کرتا، یہ بی بی بیچ میں بیٹھ جاتی اور ہائے حسین کہتی۔ ایسے معلوم ہوتا زمین اور آسمان گریا کر رہے۔ 10 دن گزر گئے، 12ویں دن آ کے اس بی بی نے کہا اب ہم جا رہے ہیں تیرے گھر سے۔ تو اس عورت نے کہا ذرا ٹھہرو، اندر گئی، کپڑے میں روز جو تبرک نیاز بڑھتا تھا اس میں سے جمع کر کے لا کے دے کے کہا بی بی سنو، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تم نے 12 دن بڑی محنت کی، یہ حسین کی مجلس کی نیاز ہے، اسے قبول کر لو، بس یہ کہنا تھا۔ اس بی بی نے کہا حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی۔ تو اس نے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ تو کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ یہی فاطمہ ہے جو کربلا میں فریاد کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا، بچوں کو تماچے مارے جا رہے اور فاطمہ فریاد کر رہی۔ الہی وسیعلی پروردگار میری بیوی کے مصائب کا واسطہ، سب مل کے آمین بولنا، دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، ہمارے پرسے کو قبول کر لے۔ بیوی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، دنیا بھر میں عزاداری کی تو حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پروردگار جہاں جہاں دنیا میں امام کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مظلوم امام کا واسطہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو مولا کے چاہنے والوں میں ہم میں جو بیماریاں ہیں اس بیماریوں کو دور کر دے، ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے امام کو سلامت رکھ۔ امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر میں کچھ نام لے رہا ہوں، آپ پڑھ دیں پلیز۔ شاہ محمد جمال بھائی، ساکر بن شکر بن مریم بائی، روزہ حسین شاہ محمد، ممتاز بانو بچن بھائی، کل مومنین مومنات اور جتنے مولا کے چاہنے والے اگر آج کسی کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں، نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو اماں، سکینہ
बिला कसूर भरे घर को कातिल कर डाला, बिला कसूर भरे घर को कातिल कर डाला। ये इंतहा है के आस घर को कातिल कर डाला, ये इंतहा है के आस घर को कातिल कर डाला। यहाँ बसे हैं सितमगर वतन चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर वतन लगी है प्यास सुको अम्मा जान नहीं मिलता, लगी है प्यास सुको अम्मा जान नहीं मिलता। ये कैसा देश है पानी यहाँ नहीं मिलता, यहाँ बसे हैं सितमगर वतन चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर वतन चलो अम्मा। ये मेहमानों पे क्या जुल्म ढाए जाते हैं, जुल्म ढाए जाते हैं। रसन में बांध के दर दर फिराए जाते हैं, रसन में बांध के दर दर फिराए जाते हैं। यहाँ तो जीना है दूभर वतन चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर वतन चलो अम्मा। असीर होगा न हम सा कोई जमाने में, असीर होगा न हम सा कोई जमाने गुजर ही जाएगी क्या उम्र कैद खाने में, गुजर ही जाएगी क्या उम्र कैद खाने में। याद आता मुझे घर वतन चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर वतन चलो अम्मा। कोई दौड़ाता है सैली कोई लगाता है, कोई दौड़ाता है सैली कोई लगाता है। कोई गले की रसान खींच कर सताता है, कोई गले की रसान खींच कर सताता है। कोई दिखाता है खंजर वतन चलो अम्मा सकीना कहती थी रोकर वतन चलो अम्मा। कहाँ है आन मोहम्मद मेरे चचा कहाँ है आन मोहम्मद मेरे कहाँ गए अलियास घर को लेके बाबा जान, घर को लेके बाबा जान।
کہاں ہے قاسم و اکبر وطن چلو اماں میں حسین 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 یا حسین یا یا پاس یا پاس یا پاس یا پاس ایسا نام ہے کہاں ایسا جواب ہے کہاں ایسا سلام ہے کہاں ایسا جواب ہے کہاں یہ ہے ابو طالب کا کرانا اس پہ خدا کا خاص کرم ہے سارے عرب میں سارے عجم میں کس کو ملا یہ جاہ حشم ہے ان میں کوئی یاسین مزمل ان میں کوئی سردار ارم ہے ان میں کوئی یاسین مزمل ان میں کوئی سردار ارم ہے اس کی الگ ہی شان ہے مولا جس کو ملا ہے در کا علم ہے ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں کیسا سجا ہے کیسا ہنسی ہے کرب و بالا میں شاہ کا لشکر یوں تو سبھی ہے شیر دلاور اونو محمد قاسم و اکبر ابن مظاہر و بے قلبی جان بھی ہر بھی سارے دلاور ابن مظاہر و بے قلبی جان بھی ہر بھی سارے دلاور اپنی جگہ یہ سب ہے بہت در فوج میں تیری ایسے صفدر ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں ایسا علم ہے کہاں ایسا جواں ہے کہاں بعد نماز فجر زیارت تیرے علم کی کرتا ہوں شرف غلام کامل جائے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں کر کے زیارت تیرے علم کی پھر میں گھر سے چلتا ہوں کر کے زیارت تیرے
कहा करते थे आका, कत्ल हुआ वो ब्याई भी, सर से चीनी ज़ैनब की चादर, तेरी सकीना कैद हुई। सर से चीनी ज़ैनब के चादर, तेरी सकीना कैद हुई। आई तेरी मजबूरी गाजी, माँ ज़हरा ये कहती रही, ऐसा आलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ, ऐसा आलम है कहाँ, ऐसा जवां है कहाँ। حسین یا 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 حسین جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سب بولے جی مولا کے دادا میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی یا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی تو نہ آیا سب پڑھو جی جب ردا سے چھنی جزاک اللہ صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران کہاں اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا قید خانے میں قضا سب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا
بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی، جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی، بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی، بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی۔ زینب بصیری بارودی سوئی شام، واویلا شد آل محمد پہ آفت کی گھڑی ہے، واویلا بھیا تیری بہنا سر ننگے کھڑی ہے، نالوں سے ون سے ایک حشر بپا ہے، چھن گئی سر سے ردا کرتی تھی زینب کا، چھن گئی سر سے ردا کرتی تھی زینب کا، چھن گئی سر سے ردا کرتی تھی زینب کا، چھن گئی سر سے ردا کرتی تھی زینب کا، اٹھنے لگے خیموں سے آگ کے شعلے، کیسے تیری بہنا بچوں کو سنبھالے،
قسم میرا عابد شعلوں میں گھرا ہے چھن گئی سر سے ہائے علی اکبر تم کیوں نہیں آئے ظالموں نے آ کر سب خیمے جلائے کون کرے نصرت کوئی نہ رہا ہے چھن گئی سر سے چھین لیے کانوں سے شمر نگاہ کس سے کرے شکوا بابا نہ برادر خون سکا کے کانوں سے بہا ہے چھن گئی سر سے آگ نے دامن کے جب اس کے جلایا بالی سکینہ نے رو رو کے سنایا دست بیاباں ہے اور کرب و بلا ہے چھن گئی سر سے حسین یا حسین یا حسین بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن